मैरिज इज़ अ ब्यूटीफुल रिलेशन। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए कितना नाराज़ हुए थे उस सहाबी से जिसने कहा था मैं शादी ही नहीं करूँगा। पता है ना आपको हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 3 सहाबा आए और एक ने कहा कि या रसूलल्लाह मैं सारी रात इबादत करूँगा, सोऊंगा नहीं। एक ने कहा रसूलल्लाह मैं शादी नहीं करूँगा। एक ने कहा मैं डेली रोज़ा रखूँगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उनका कि मैं तुम सब में ज़्यादा तकवे वाला हूँ, लेकिन मैंने शादी भी की है, मैं रोज़े रखता हूँ तो एक दिन छोड़ के, और मैं रात को सोता हूँ, आराम भी करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें, इट्स ब्यूटीफुल। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैरिज को कितना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते हैं कुरान मजीद में, मवद्दा और रहमा कह के, और जाहिर है मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास कह के। और लव इज़ सच अ स्ट्रॉन्ग इमोशन। तो ये दुआ हमें बस करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह ऐसा हमें लाइफ पार्टनर दे, क्योंकि ये दुआ है भी, आपको पता है हदीस में दुआ सिखाई गई है कि अल्लाह ऐसा लाइफ पार्टनर न दें जो मुझे उम्र से पहले बूढ़ा कर दे, यानी मेरे हेयर्स को ग्रे कर दे। तो बहरहाल इंशाल्लाह टुडे वी विल टॉक अबाउट द आर्ट ऑफ सिलेक्टिंग अ लाइफ पार्टनर। और मैं कुछ चीज़ों को सामने रखते हुए आपसे बात करना चाहूँगा। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मुझे चाहिए था आइडियली, बट इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू वाइंड अप इन 20 मिनट्स। सबसे पहले कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव से मैं बात आपसे करना चाहूँगा। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव मीन्स के जो माइंड सेट्स हैं, देखिए इस वक्त 21वीं सदी में बहुत से इज़म्स और स्किज़म्स चल रहे हैं। लिबरलिज्म, ओके टू मेंशन वन, फिर जाहिर है फेमिनिज्म, और फिर इनके फिर मजीद सब कैटेगरीज हैं लिबरलिज्म की, फेमिनिज्म की, वगैरह वगैरह। और ओपिनियंस, दिस इज द एज ऑफ ओपिनियंस। सो मैनी ओपिनियंस कमिंग कि ना यूथ थोड़ी कंफ्यूजन का शिकार है। एक तरफ से बहुत लिबरल ओपिनियंस आ रहे हैं, ठीक है ना, एक तरफ से बहुत वेस्टर्न एम्पावर्ड एक विजन दिया जा रहा है, दूसरी तरफ से थोड़ा कंजर्वेटिव्स भी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारी यूथ थोड़ा सा स्टक है कि व्हाट एग्जैक्टली इज मैरिज, और रोल क्या है, जेंडर रोल्स असल में है क्या। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले तो इस चीज को मद्देनजर रखा जाए, इस चैलेंज को, कि वो चैलेंजेस इस वक्त क्या क्या है। तो मैं आपके सामने कुछ चैलेंजेस रखता हूं। देखिए सबसे पहले लिबरल वैल्यूज जो है, जिसकी वजह से ऐसे ऐसे जुमले हमें सुनने को मिलते हैं ना पॉडकास्ट में, टॉक्स में, मोटिवेशनल स्पीचेस में, मूवीज में, राइट, कि इट्स माय लाइफ, इट्स माय चॉइस, माय बॉडी माय चॉइस, ठीक है ना। ये सारे लिबरलिज्म के नारे हैं। और मादर पिदर आजादी का जो एक नारा है, फॉलो योर ड्रीम्स, फॉलो योर एस्पिरेशंस, नो वन शुड बी टेलिंग यू व्हाट टू डू, थिंग्स लाइक दैट, एंड यू कैन एस्पायर टू डू एनीथिंग यू वांट। तो ये थोड़ा सा हमें ना ख्याल करना पड़ेगा कि हम किसको सुन रहे हैं, ठीक है। ये मैं बार बार अपनी टॉक्स में रिपीट करता हूँ कि वी हैव टू टेक केयर कि एक्चुअली हम किससे व्यूज ले रहे हैं और किसको सुन रहे हैं, ठीक है। ये फैसला हमें खुद करना। तो पहली चीज। दूसरी चीज, बॉलीवुड की तरफ देखें आप जाएंगे तो बॉलीवुड में जो कॉन्सेप्ट थ्रू आउट दिया गया है, मतलब मैं भी जब देखता था बॉलीवुड की मूवीज, गाने, तो वो ये कॉन्सेप्ट सारा का सारा ये है कि जब तक शादी उससे करनी है जिससे मोहब्बत है, जिससे प्यार है, जब तक प्यार नहीं हो जाएगा शादी नहीं करनी है, ठीक है। तो ये भी एक चैलेंज है यूथ के लिए। और बहुत से लोग जो है वो लिटरली दे आर लुकिंग टू फॉल इन लव, कि प्यार होना चाहिए। और प्यार की फिर डेफिनेशन भी क्या है, ये भी एक रिलेटिव सी चीज है ना, कि प्यार असल में है क्या। प्यार इन्फेटुएशन का नाम है, किसी को पसंद करने का नाम है, किसी के साथ अटैच होने का नाम है, या ये है क्या। लेकिन बहरहाल इसमें भी बैलेंस क्रिएट करने की बहुत जरूरत है कि व्हाट इज मेंट बाय कि मुझे कोई पसंद आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आपको कोई पसंद आ रहा है, अब देखें ना, बहुत से लोग किसी को पसंद करेंगे तो रिलेशन तो चलाना पड़ेगा, उसके बगैर तो मुश्किल है पसंद करना। तो ये भी एक शैतानी ट्रैप ही मैं कहूंगा, बिकॉज ड्यूरिंग द डेटिंग, जब आप डेटिंग करेंगे या रिलेशन चलाएंगे तो कोई पागल ही होगा जो अपनी वीकनेसेस सामने लाएगा। क्या ख्याल है? बोथ आर गोइंग टू प्रेजेंट द बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्फ, ठीक है, बिकॉज डेटिंग है। डेटिंग में तो कोई नहीं चाहेगा कि आपके सामने वीकनेस रखे अपनी, या आपके सामने गुस्सा दिखा दे एकदम अपना, राइट। ये तो लॉन्ग टर्म एक रिलेशन चलता है जिसमें चैलेंजेस आते हैं, जो मैरिज के चैलेंजेस हैं, तब पता लगता है कि असल में इनका मिजाज क्या है, असल में क्वालिटीज क्या है, वगैरह वगैरह। तो ये भी थोड़ा सा
बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। अदरवाइज देखें, अगर हमने यही सोच लिया ना कि पहले प्यार होगा तो शादी होगी, इस तरह तो 99% लोगों की शादियां नहीं होगी, क्योंकि जरूरी नहीं है हर एक को प्यार हो जाए, और ये भी जरूरी नहीं है कि जिससे प्यार हो जाए उससे शादी हो जाए, ठीक है ना। ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फैसले। तो बहरहाल ये एक चीज। तीसरी जो चीज है उसको हम कहेंगे सिलेक्शन बायस। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम कुछ बायसेस पढ़ते हैं कि ह्यूमन बींग्स के सामने ना कुछ बायसेस आते हैं जो उन्हें ट्रुथ तक पहुंचने में रुकावट होती है। सिलेक्शन बायस क्या है? देखिए, सिलेक्शन बायस ये है कि अपने मतलब की इंफॉर्मेशन उठा लेना। अभी होता ऐसे ही है। देखें, आपने 1 घंटे की टॉक सुनी, मतलब मैं विदाउट टारगेटिंग एनीवन, लेकिन एनी स्पेसिफिक जेंडर, बट टू बी ऑनेस्ट, मर्द क्या करेंगे? वो अपने मतलब की हदीस ले लेंगे, औरतें क्या करेंगी? वो अपने मतलब की ले लेंगे, ठीक है ना। यानी लेक्चर पूरा एक वो था कंपोजिट लेक्चर, उसमें मुख्तलिफ बातें हुई हैं, लेकिन हर बंदा सिलेक्शन बायस की वजह से सिलेक्ट कर रहा है कि हाँ, ये बात असल में इन्होंने ठीक की और ये मेरे मतलब की बात है। तो ये भी अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे हिकमत दे, मुझे जो है वो सिलेक्शन बायस से बचा, और मुझे फरासत दे, मुझे विजडम दे, ताकि मैं चीजों को ओपनली देख सकूं। और इसकी बेस्ट दुआ आपको पता है कौन सी है? मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, रब्बी शुरहली सदरी, कि अल्लाह मेरा सीना खोल दे। सीना खोलने का मतलब ये है कि मुझे चीजें नजर आने लग जाए, ठीक है ना। और ये जो मेरे बाइसेस हैं, जो टू बी ऑनेस्ट मेरे कंट्रोल में नहीं है, इनको जरा जो है ना वो मैं कंट्रोल करने की कोशिश करूं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल से। फॉर एग्जांपल देखें, सिलेक्शन बाइसेस में मैं आपको टू बी ऑनेस्ट एक सच्चा वाकया सुनाता हूं कि एक ब्रदर है, वो हमारे पास आके बड़ा रोए और बड़ी उन्होंने शिकायत की कि यार वो फलाने स्पीकर है, उन्होंने ये एक बात कर दी, उसके बाद से बस वो दिन और आज का दिन मेरी शादी जो है ना वो खराब हो गई है और मेरे नाक में दम हुआ है। टू बी ऑनेस्ट, ये उनके अल्फाज कोट अनकोट मैं आपको कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि वो एक स्पीकर ने कहा कि आप अपनी वाइफ से 3 सवाल पूछें, या आप अपने हस्बैंड से, वाइफ को कहा आप अपने हस्बैंड से 3 सवाल पूछें, अगर वो इसका आंसर कर देता है तो ही लव्स यू, अदरवाइज नॉट। तो वो कहते हैं कि वो उन्होंने मुझसे पूछे, वो एक शायद मैं आंसर नहीं कर पाया, वो यही थे ना कि व्हाट्स माय फेवरेट कलर, तो वो बेचारा नहीं आंसर कर पाया। तो वो उन्होंने फौरन ये ओपिनियन फॉर्म कर लिया कि बस खत्म, ये दिस पर्सन डजंट लव मी। इस तरह मैं एक क्लिप इंस्टा पे देख रहा था, वो कोई वेस्टर्न ट्रेनर थे, वो कहते हैं कि अगर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे से अपने पासवर्ड शेयर नहीं करता तो ये रेड फ्लैग है। अब देखें ना, ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। और ये क्या मतलब क्या है इस बात का? यानी वेयर इज द पर्सपेक्टिव के पर्सनैलिटीज भी तो भाई कोई चीज होती ना, कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं। आप हर एक से, वाइफ्स भी इंट्रोवर्ट हो सकती हैं, हस्बैंड भी, आप हर एक से ये सोचें कि एक्सपेक्ट करें जी कि वो बहुत सुपर डुपर एक्सप्रेसिव होने चाहिए या बहुत सुपर डुपर एक्सप्रेसिव होनी चाहिए। तो देखिए, बहुत से फैक्टर्स मैटर करते हैं, इसलिए इनकम्प्लीट बातें ना करनी चाहिए ना सुननी चाहिए, ठीक है। दिस इज व्हाट आई मीन। और अल्लाह से हिकमत मांगिए, आप लोग विजडम मांगिए इंशाल्लाह कि अल्लाह मुझे पूरी बात जो है वो समझ में आने की तौफीक अता फरमा। उसके बाद देखिए, मीम्स और फनी वीडियोस, ये बहुत ज्यादा हमारी नजरों से गुजरती है, और उसमें शादी का जो इंस्टीट्यूट है उसके बारे में बहुत गलत गलत मीम्स भी बनती हैं, बहुत गलत गलत वीडियोस भी बनती हैं, जो हमें उस टाइम तो बहुत हंसाती हैं, लेकिन यकीन करें कि सबलिमिनल लेवल पे वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे कॉन्सेप्ट्स बन रहे होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपने देखना है कि आप कहीं ऐसा कंटेंट तो नहीं देख रहे जिसमें शादी के इंस्टीट्यूट को या तो डिग्रेड किया जा रहा है, या मर्दों को डराया जा रहा है, ठीक है ना, या औरतों को डराया जा रहा है। तो मजाक मजाक में आपको पता है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जरूरत से ज्यादा मजाक दिल को मुर्दा कर देता है। तो ये मैं आपको इसलिए पहले ये तमहीद बांध रहा हूँ इस एक्चुअल टॉपिक से पहले कि चूंकि हम ऐसे दौर में रह रहे हैं जो हाइपर मतलब ओपिनियनेटेड सोसाइटी, हाइपर ओपिनियनेटेड, और इतने पॉडकास्ट, इतना कुछ चल रहा है। सो प्लीज यू हैव टू सी कि व्हाट यू आर लुकिंग एट, व्हाट यू आर वाचिंग इंशाल्लाह। उसके बाद एक और चैलेंज है कि इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, जाहिर है हम किसी को सिलेक्ट कर लेते हैं रिश्ते के लिए। वो हम कैसे करते हैं कि अच्छा ये तो बहुत अच्छे स्टेटसेस डाल रहा है तो ये तो एक नेक इंसान होगा, ठीक है ना, रिलीजन की बात कर रहा है, या ये रिलीजन की बात करती हैं,
بہت زیادہ اسٹیٹسز ڈالتی ہیں، تو لہٰذا یہ ایک ریلیجس خاتون ہے یا ایک ریلیجس مرد ہے. تو یہ بھی تھوڑا سا ہمیں ذہن کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے کہ انشاءاللہ ہم نے انٹرنیٹ سے ٹھیک ہے ایک آئیڈیا تو ہو سکتا ہے، لیکن اصل میں بات کا تب تک نہیں پتہ لگے گا جب تک ہمیں اخلاق ان کا نہیں نظر آئے گا یا رسپانسبلٹی نہیں نظر آئے گی، ٹو بی آنیسٹ، جب مرد کی بات ہو، رائٹ. اور پھر آخری جو چیلنج ہے وہ ہے کہ ان ریئل ایکسپیکٹیشنز بہت ہیں، اور اس میں بھی آپ کو ذرا انشاءاللہ آپ جو یوتھ بیٹھے ہوئے ہیں ذہن ذرا اوپن کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ہماری ایکسپیکٹیشنز، اگر ہم ٹو بی آنیسٹ، حمزہ زورسس ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے ایک اسپیکر ہیں محمد حجاب کے انسٹیٹیوٹ کے، تو انہوں نے ایک دن ایک بات کی کہ اگر تم نے صحیح میں جاننا ہے کہ میں کون ہوں تو میری وائف سے پوچھو، ٹھیک ہے نا. یعنی وائفز کو ہسبینڈس کا پتہ ہوتا ہے، ہسبینڈس کو وائفز کا پتہ ہوتا ہے. تو میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم نا کبھی کبھی بہت ان ریئل ایکسپیکٹیشنز لگا لیتے ہیں کہ میری اب جس سے شادی ہونے جا رہی ہے وہ ایک متقی انسان ہے، تہجد پہ بھی اٹھیں گے، ڈیلی میرے چہرے پہ پانی سپرنکل کر کے مجھے اٹھائیں گے، ٹھیک ہے، یا ڈیلی میں ان کے چہرے پہ پانی سپرنکل کر کے اٹھاؤں گی. ویژن تو بہت اچھا ہے، نو ڈاؤٹ، اور ویری گڈ، ایسا ہی سوچنا چاہیے انشاءاللہ، اور ایسی دعا ہی کرنی چاہیے. لیکن تھوڑا سا یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ضروری نہیں کہ وہ پورا کا پورا آپ کو پیکج، جیسے بردرز کی بات کروں، کہتے ہیں جی میگن فاکس سے حجاب مل جائے، ٹھیک ہے نا، اور پوری پریکٹسنگ بھی ہو. اور اسی طرح جو ہے وہ اگر سسٹر یہ سوچیں کہ بس نعمان علی خان مل جائے، ٹھیک ہے، جو بہت سپر ڈپر جو ہے وہ متقی ہوں، تو ظاہر ہے ہو سکتا ہے مل جائیں، ہو سکتا ہے اس میں کمیاں کوتاہیاں ہوں، کیونکہ کمیاں کوتاہیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ ہم بہت بڑا ایکسپیکٹیشنز کا ایک پہاڑ کھڑا کر کے اس کے بعد جب ہم کہیں نا کہ یار وہ یہ تو چیز نہیں ہے، پھر ہم کہتے ہیں تو منافق ہے. میں نے شادیاں ٹوٹتی دیکھی ہیں اس طرح کہ میرا شوہر جو ہے وہ منافق ہے، ٹھیک ہے. جب پوچھا جائے کہ منافق کیسے ہے تو وہ تھوڑی مسٹیکس ہوتی ہیں. اسی طرح شوہر کہہ رہے ہوتے ہیں عورتوں کے بارے میں جی کہ یہ تو وہ ہے ہی نہیں، میں نے تو ان کے بارے میں یہ سوچا تھا، یہ تو ایسی ہے ہی نہیں، حالانکہ وہ چھوٹی مسٹیکس ہوتی ہیں. تو یہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو نا تھوڑا سا ریئل ایکسپیکٹیشنز بناتے ہوئے یو انڈرسٹینڈ کہ ہم انسان ہیں، ہر انسان میں ویکنیسز بھی ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ اکٹھے ویژن ہم نے سیٹ کرنا ہے. تو یہ تو چلے میں نے ایک تمہید باندھی. اب ذرا کچھ کامن کویسچنز کو ایڈریس کر لیتے ہیں انشاءاللہ کوئکلی. سب سے پہلے ایک سوال کہ کیا رشتے آسمان پہ بنتے ہیں؟ یہ بہت زیادہ ہماری سوسائٹی میں کہا جاتا ہے. تو دیکھیں یہ اس کانٹیکس میں تو بات درست ہے، جیسے سورہ تکویر آیت نمبر 28 میں اللہ کہتے ہیں نا کہ اب سیدھی راہ اللہ نے تمہیں رکھی ہوئی ہے سامنے، چاہو تو اختیار کر لو. تو یہاں سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ انسان کے اختیار میں پوری چیز ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ یہ بھی ثابت ہے قرآن سے کہ تم تب تک نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، یعنی تمہاری ول بھی باؤنڈ ہے ود ان دا ول آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اس کانٹیکس میں یس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نالج ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ آپ کا رشتہ کہاں ہونا ہے، لیکن دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ ایفرٹ نہ کریں، دیٹ ڈزنٹ مین آپ استخارہ نہ کریں، دیٹ ڈزنٹ مین آپ جو ہے وہ عقل مند لوگوں سے مشورہ نہ کریں، ٹھیک ہے. آپ اپنے اینڈ پہ ضرور مشورہ کریں. تو یہ بات کلیئر ہو گئی. دوسرا جو سوال ہے کہ کیا ایک خاتون کین شی لک فار دا اسپاؤز ہر سیلف، کیونکہ اس میں حضرت خدیجہ صلی اللہ عنہ کی مثال دی جاتی کہ ایون پروپوز بھی کیا جا سکتا ہے. دیکھیں اس میں بڑی تھن لائن ہے، وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. پہلی تو بات یہ کہ حضرت خدیجہ صلی اللہ عنہ نے ڈائریکٹلی پروپوز کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے. حضرت خدیجہ نے بہت ہی ڈگنیٹی کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے ان کی ایک بڑی آنٹی تھیں، ان کو ان کے تھرو اپروچ کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یس وومن کین پروپوز اے مین ڈیفینیٹلی، لیکن یہ کہ ڈگنیفائڈ ایک طریقہ اختیار کرتے ہوئے. جہاں تک مرد کی بات ہے تو اس کو بھی کہا گیا ہے کہ ایک معروف طریقہ اختیار کیا جائے، ڈیفینیٹلی اس کے ولی کو اپروچ کیا جائے. اس کے بعد ایک اور سوال آتا ہے کہ کیا آر گڈ مین فار گڈ وومن اینڈ وائس ورسا، کیونکہ سورہ نور کی آیت نمبر 26 ہے کہ جو اچھی عورتیں ہیں ان کے لیے اچھے مرد ہیں اور جو بری عورتیں ان کے لیے برے مرد ہیں. آئی ہوپ آپ کو یہ آیت پتہ ہوگی، بڑا کانسیپٹ ہے. تو اس میں بھی ہمیں بڑے سوالات آتے ہیں کہ کیا یہ ٹرو ہے. دیکھیں اس پہ اسکالرز کے درمیان ایک بحث ہے. یہ کوئی ایز سچ جنرل رول تو نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایون انبیاء کے اسپاؤز وہ اس طرح سے نہیں تھے جیسے حضرت نوح کی مثال ہے،
ٹھیک ہے نا. پھر فرعون کی مثال ہے لیکن ان کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ وہ بہت نیک تھی, رائٹ. تو اٹ از حضرت لوط کی مثال ہے. حضرت لوط نبی تھے لیکن ان کی وائف آپ کو پتا ہے وہ بالکل بھی حق پہ نہیں تھی. تو یہ کوئی جنرل رول تو نہیں ہے. اس لیے اگر کسی بندے سے اللہ نہ کرے کوئی خطا ہوئی ہے, گناہ ہوا ہے, تو ڈپریس نہ ہو, انشاءاللہ توبہ کریں, اللہ تعالیٰ سے امید کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اچھا سپاؤز عطا فرمائے, اور بالکل کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور اچھا سپاؤز دیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی انشاءاللہ ڈپریس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. یہ جو تفسیر ہے اس آیت کی ایکچولی وہ یہ ہے کہ گڈ اسٹیٹمنٹس آر فار گڈ پیپل. یہ اصل میں اس کی تفسیر ہے کہ اچھے جو الفاظ ہیں وہ اچھے لوگوں کے لیے ہیں, اور جو برے الفاظ ہیں وہ برے لوگوں کے لیے. ایکچوئل میں تفسیر اس کی یہ ہے, رائٹ. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی مرد تمہاری بیٹی کو اپروچ کرے اور تم اس کی ریلیجس کمٹمنٹ سے اور اس کے ایٹیٹیوڈ اور کریکٹر سے متاثر ہو اور مطمئن ہو تو شادی کر دو, ادروائز دیر ول بی فتنہ ان دا لینڈ. اب یہاں پہ کوئی کاسٹ کا ذکر نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ کاسٹ اس کی یہ کوئی اسپیشل ہونی چاہیے. یہاں پہ ذکر کس کا ہے؟ ریلیجس کمٹمنٹ کا اور کردار کا. تو what exactly is religious commitment, what exactly is دین؟ دیکھیں اس میں سمپلسٹ آنسر یہ ہے کہ دین سے مراد ہے کہ اس میں خدا خوفی ہو, وہ اللہ رسول سے محبت کرنے والے ہو, وہ کم از کم اس چیز کے قائل ہوں کہ اسلام ہی سلوشن ہے تمام معاملات کا. ان میں اتنی سمجھ ہو, اتنا فہم ہو کہ انشاءاللہ ہم اپنے معاملات کو دین اسلام کے مطابق چلائیں گے. نماز مسٹ ہے. تو یہ کچھ بیسک چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ ڈیفائن کریں گی کہ وہ دیندار ہیں کہ نہیں. ضروری نہیں کہ وہ کوئی بہت بڑے دائیں ہو, ٹھیک ہے, ضروری نہیں کہ وہ کوئی بہت بڑے سپر ڈوپر جو ہے نا وہ سپر مین ایک مسلمان ہو, لیکن کم از کم اتنا ہو کہ خدا خوفی کا ایلیمنٹ ان میں ہو, اور نماز کا اہتمام کرنے والے ہو, اور دین کا شوق رکھنے والے ہو انشاءاللہ. تو دس از واٹ از مینڈ بائی ریلیجن, اور اخلاق بھی اس میں بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق پہ تو اس لیول پہ بات کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ which woman should I marry, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ the one when you look at her she pleases you, کہ جب تم اس کی طرف دیکھو تمہیں سکون دے, وہ تمہیں پلیز کرے. ٹھیک ہے نا. اور آپ کو پتا ہے کہ شادی کا اصل مقصد بھی سکینت ہے, سکون ہے. تو یہ ایک الگ بات ہے کہ انفارچونیٹلی دیکھیں ہمارے جو ایون ڈراماز فیمیل کا پورٹریل کر رہے ہیں نا, وہ ایک اگریسو فیمیل کا پورٹریل کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ انڈرسٹینڈیبلی ان کے اینگل سے یہ کہ جتنا ایگریشن ہوگی, رونا دھونا ہوگا, اتنی ایکٹنگ اچھی ہوگی, اتنا ایوارڈ ملنے کا زیادہ چانس ہے. لیکن اصل میں عورت کا حسن نزاکت, عورت کا حسن جو ہے وہ ایک اسپرچل سافٹنس, ایک نرشمنٹ, ایک کیئرنگ نیچر, ٹھیک ہے, جس کو ہم ممتا کہہ لیں. آکسیٹوسن اللہ نے کتنا زیادہ عورت میں رکھا ہے, دا لو کیمیکل. تو یہ بہت حسن ہے الحمدللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ہے اصل میں کہ وہ جس کی طرف تم دیکھو تو شی پلیزز یو, سبحان اللہ, اپنے کردار سے, انشاءاللہ اخلاق سے, اور سکون دینے والی. اسی طرح مردوں کی طرف آئیں تو ایک صحابیہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, انہوں نے پوچھا, میں آپ کو بلکہ صحابیہ کا نام بھی بتاتا ہوں, جی فاطمہ بنت قیس. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری عدت جب اینڈ ہوئی تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تشریف لائی, میں نے کہا کہ معاویہ ابن ابی سفیان اور ابو جہم نے مجھے میرج پروپوزل بھیجا ہے, تو میں ان میں سے کس کو چوز کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایز فار ابو جہم his stick never leaves his shoulder. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے نہ کرو کیونکہ وہ ایک سخت انسان ہے, اس کا ایٹیٹیوڈ سخت ہے. اور his stick never leaves his shoulder کا مطلب ہے کہ وہ ڈومیسٹک وائلنس بھی میں بھی کر سکتا ہے. اور پھر جہاں تک بات ہے ابو معاویہ کی, ایز فار معاویہ he is very poor and has no wealth, so marry اسامہ بن زید. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھرڈ پوٹینشیل اسپاؤس انہیں وہاں پہ پروپوز کر دیا. یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ یس, مرد کا فائنینشیل سٹیٹس بھی میٹر کرتا ہے. یہ الگ بات ہے, توکل ہونا چاہیے, اور اللہ کے وعدے ہیں انشاءاللہ اللہ غنی کر دے گا. لیکن بالکل ہی ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ فقر ہو اور اتنا فائنینشیل بیک گراؤنڈ نہ ہو. یہاں سے اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے خود جو ہے وہ نصیحت کی صحابیہ کو کہ یہ بساب جو ہے وہ دیکھ لینا. اوکے, پھر ورلڈلی ایسپیکٹ سے دیکھیں آنیسٹلی کہ کیا دیکھنا چاہیے, تو سیم ویلیوز دیکھی جا سکتی ہیں کہ کیا ہماری ویلیوز سیم ہیں. انٹرسٹ دیکھے جا سکتے ہیں, سیم انٹرسٹ, رائٹ, کیونکہ سیم انٹرسٹ ہو تو کنورسیشنز انٹرسٹنگ ہوتی ہیں,
اور کنورسیشن سے دوستی ہوتی ہے آپس میں, تو یہ بہت اچھی بات ہے. اس کے بعد لانگ ٹرم گولز دیکھے جا سکتے ہیں کہ ہم دونوں کے لانگ ٹرم گول سیم ہیں کہ ڈفرینٹ ہیں. اس کے بعد ایموشنل انٹلیکچوئل لائف سٹائل کمپیٹیبلٹی دیکھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی بہت اچھا ایک طریقہ ہے, کرائٹیریا ہے دیکھنے کا. لیکن کچھ چیزیں آپ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں. میں آپ کے سامنے کچھ سوالات رکھتا ہوں کہ while selecting a spouse you should ask smart questions. Smart questions کیا ہوتے ہیں؟ Smart questions are what really matters to you and what you can't live without and what you can't accept. یعنی کہ جو آپ کے ریڈ فلیگز ہیں, جو آپ کی تھن لائن ہے کہ یہ کراس نہ ہو. تو وہ smart questions کچھ ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ how does he deal with anger and disputes. This could be asked کہ جب آپ غصے ہوتے ہیں تو ہاؤ ڈو یو ڈیل ود اٹ. ٹھیک ہے, یہ بڑا اسمارٹ کوشچن ہے اور سسٹرز پوچھ سکتی ہیں اپنے پوٹینشیل اسپاؤس سے. ٹھیک ہے, اور مین وائل مرد پوچھ سکتا ہے پوٹینشیل اسپاؤس سے. اسی طرح ایکسپینڈیچرز پہ بات ہو سکتی ہے اینڈ ہوز ریسپانسبل فار وٹ. ذمہ داریوں پہ ایک بات ہو سکتی, کیا آپ کو کلیئر ہے کہ ذمہ داریاں آپ کے نزدیک کیا ذمہ داریاں ہیں مرد کی. اسی طرح ان سے پوچھا جا سکتا ہے وٹ ڈو یو تھنک آپ کے نزدیک خاتون کی کیا ذمہ داریاں ہیں. ٹھیک ہے, بڑا اچھا سوال ہے, اسمارٹ کوشچن ہے. اسی طرح لائف پلان ویژن پرپس پہ بات ہو سکتی ہے کہ آپ کا ویژن کیا ہے, آپ کا پرپس کیا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے لائف میں, اس پہ بات ہو سکتی ہے. چلڈرن پہ بات ہو سکتی ہے اور بہت ضروری ہے کہ what is your concept کہ بچے پہلے ہونے چاہیے یا what exactly do you think. ٹھیک ہے, یہ بھی آج کل ضروری ہے کیونکہ بعد میں پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ دونوں کا مائنڈ سیٹس ڈفرینٹ ہے اس حوالے سے, اور پھر بڑی پرابلمز ہوتی ہیں. یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے آپ کا جاب کے بارے میں کیا ایک بلیف ہے, وٹ ڈو یو تھنک. تو بعد میں پھر مسئلہ نہ ہونا کہ مرد عورت کو ہے کہ تم نے جاب ہی نہیں کرنی, حالانکہ وہ اس نے پڑھا ہے, گریجویٹ کیا یونیورسٹی سے, تو آبویسلی ڈسگرنٹلمنٹ ہو سکتی ہے. تو آسک اسمارٹ کوسچنز. ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری ہے. اور لاسٹلی جی انشاءاللہ لیٹ می ٹیل یو سم تھنگز جن کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے, تھنگس ٹو ٹیک کیئر آف وائل سلیکٹنگ اے اسپاؤس. پہلی تو بات استخارہ. استخارہ کو اگنور نہ کریں, استخارہ از سو پاورفل, لرن اٹ. دوسری بات یہ ہے کہ while selecting a spouse do not go around asking all your friends about their opinions. ہر بندے سے مشورہ نہ کریں کہ مجھے تم what do you think میرے لیے کون سا spouse ٹھیک ہے. ہر بندے کا الگ مائنڈ سیٹ ہے, آپ کنفیوز ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, پہلی بات عقل مند لوگوں سے جو ہے نا وہ مشورہ کریں. دوسری بات کہ جب آپ کے پاس کچھ انفارمیشن آ جائے پوٹینشیل اسپاؤس کے بارے میں تو پھر بھی ہر ایک کو نہ بتائیں. مطلب 10 لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اچھا میری ان سے ملاقات ہوئی, اس میں میں نے یہ چیزیں نوٹ کی. اب 10 لوگ آپ کو 10 لوگ آپ کو 10 قسم کے مشورے دے رہے ہوں گے, 10 اوپینینز آ رہے ہوں گے آپ کے سامنے, وہ بھی کنفیوژن ہے. تو سلیکٹ سم وائز پیپل اراؤنڈ یو انشاءاللہ جن پہ آپ کو ٹرسٹ ہے, اور ان کے سامنے انفارمیشن لے کر آئے انشاءاللہ کہ یہ ہے اصل میں میرا خلاصہ. تو وٹ ڈو یو ایڈوائز می, وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ, رائٹ. اور لاسٹلی ڈو ناٹ فال انٹو دا ٹریپ آف ڈیٹنگ. یہ آئی نو ماڈرن ایک کنسیپٹ ہے, ہاں ملا جا سکتا ہے ماں باپ کی موجودگی میں, محرم کی موجودگی میں بالکل ملیں, میٹنگز کریں, بات چیت کریں, سوالات کریں ایک دوسرے سے, لیکن ڈو ناٹ فال انٹو دا ٹریپ کہ مجھے چیٹنگ پہ پتہ لگ جائے گا بہت زیادہ یا مجھے ڈیٹنگ میں پتہ لگ جائے گا. میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی اپنا ریئل سیلف شاید سامنے نہ لے کر آئے. دے ول برنگ دیئر بیسٹ انشاءاللہ. بس میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں. اور یہ دیکھیے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت نصیحت کی کہ ایک انسان اپنے دوستوں سے جانا چاہتا ہے, ایک انسان اپنے دوستوں کے دین پہ ہوتا ہے. تو while selecting a spouse صرف یہ نہ دیکھیں ان کی نیشنلٹی برٹش ہے یا امریکن ہے, رائٹ, یہ بھی دیکھیں کہ ان کے دوست کون ہیں, ان کا اٹھنا بیٹھنا کس میں, کیونکہ ڈیفینیٹلی 100% وہ انہی کے کنسیپٹ پہ, 100% وہ انہی کے دین پہ. وہاں سے آپ کو سارا آئیڈیا ہو جائے گا. اور لڑکے کے باپ کو ضرور دیکھیں لڑکیاں, اور لڑکے جو ہیں اس کی ماں کو ضرور دیکھیں, کیونکہ سورہ کہف کی روشنی میں دیکھیے وہ جو واقعہ حضرت موسیٰ خضر السلام کا, ان بچوں کا باپ نیک تھا جو یتیم بچے تھے جن کی دیوار بنا دی. تو وہ باپ چونکہ نیک تھا, اللہ تعالیٰ ان بچوں کی حفاظت کر رہا تھا. تو علماء کہتے ہیں کہ جس کا باپ نیک ہے انشاءاللہ اللہ خاص رحمت اور برکت ڈالے گا اس کے نکاح میں بھی, اس کی شادی میں بھی, کیونکہ اللہ از ٹیکنگ کیئر آف دیم.
تو یہ جی انشاءاللہ کچھ موٹی موٹی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ٹائم بھی ختم ہے، اور جسٹ ٹو سمرائز سب سے پہلے ہم نے بات کی کہ ازمز اور سکزمز کا دور ہے، ہائپر اوپینینیٹڈ سوسائٹی ہے، اس لیے بی کیئرفل، یو شوڈ سی کہ آپ اپنا نالج کہاں سے لے رہے ہیں، اپنی ایکسپیکٹیشنز کو ریئل رکھیں، وزڈم حاصل کریں، میچور بنیں، میچورٹی کی طرف آئیں، ان ریئل ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں، لبرل ویلیوز سے بچ کے رہیں، ان جملوں سے بچ کے رہیں، اسلام کا مطالعہ کریں، ایسا نہ ہو کہ شادی کے بعد اسلام پتہ لگے تو آپ سے ہضم نہ ہو، آپ ڈائجسٹ نہ کر سکیں انشاءاللہ، تو پہلے ہی جان لیں کہ رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کیا ہیں، اور اس کے بعد دین کیا ہے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا، who is the one who is religious, then I explain to you کہ worldly aspect سے کیا کیا چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں انشاءاللہ، جس میں common values ہیں، لانگ ٹرم گولز ہیں، اس میں مائنڈ سیٹس ہیں، ٹھیک ہے، ساری چیزیں بالکل دیکھی جا سکتی ہیں، اینڈ تھنگس ٹو اوائڈ انشاءاللہ وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ یہ لیکچر ریکارڈ بھی ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ میں یہ پورے پوائنٹس بھیج بھی دوں گا، کوئی واٹس ایپ گروپ اگر بنا ہوا ہے آپ کا انشاءاللہ وہاں مل جائیں گے، لیکن اس کو میں اپنے انسٹا کے گروپ پہ بھی ڈال دوں گا، انسٹا پہ ایک چینل میں نے بنایا، اور ویسے بھی انشاءاللہ اس پہ ایک لیکچر الگ سے میں کر لوں گا، سو انشاءاللہ اٹ ول ہیلپ یو۔ میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت اچھے اسپاؤسز عطا فرمائے، اور وی نیڈ سچ کپلز انشاءاللہ۔ وائی ڈو وی لو سم ون؟ کیا خیال ہے ہم کیوں کسی سے محبت کرتے ہیں؟ میں نے آپ کو ایک اور کلاس میں پڑھایا تھا، میں نے آپ کو 3 ریزنز بتائی تھی، ٹھیک ہے؟ ہم یا تو کسی سے اس لیے لو کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں کہ وہ بہت خوبصورت ہے، obvious سی ریزن ہے، ٹھیک ہے، خوبصورتی انسان کو پسند ہے، جب ہمیں کوئی خوبصورت لگنے لگے تو اس سے پیار ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 ریزن، ہم کسی سے اس لیے لو کرتے ہیں the way they treat us، کہ اگر تو ہمیں بہت اچھا ٹریٹ کریں، بہت جنرس ہو ہمارے ساتھ، بہت 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 ٹالرنٹ ہو ہمارے ساتھ، بہت فارگیونگ ہو ہمارے ساتھ، بہت لونگ ہو ہمارے ساتھ، جیسے ہو سکتا ہے آپ کو کسی اپنے استاد سے پیار ہو، بیکاز دیٹ پرسن از ویری جنرس ود یو، ویری ٹالرنٹ ود یو، اور بہت زیادہ نرم ہے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو ویسے ہی اپنے کسی جو ہے وہ دوست سے پیار ہو جائے، پاسبل ہے، کیونکہ وہ بھی آپ کو بہت اچھا ٹریٹ کرتے ہیں۔ اور تیسری ریزن جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ایک انسان کے ایٹریبیوٹس کی وجہ سے اس سے محبت ہو جاتی ہے، جیسے کوئی انسان بہت کول ہے، بہت کیرزمیٹک ہے، یا ایک انسان جو ہے نا وہ بہت زیادہ آپ کہہ لیجئے کہ اس کے کیریکٹر ایٹریبیوٹس اتنے خوبصورت ہیں کہ یو کانٹ ہیلپ بٹ فال ان لو ود دا پرسن۔ فار ایگزامپل، آپ کو وہ فٹ بالر زیادہ پسند آئے گا جو چیریٹی بھی بہت کرتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو وہ فٹ بالر زیادہ پسند آئے گا جو ہیومینٹی کا کام بہت کرتا ہے، تو یہ اس کے کیریکٹر ٹریٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 ریزنز ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ سوچا کریں، یہ 3 ریزنز اللہ پہ لگائیں، اللہ سے خوبصورت کوئی ہے؟ اللہ سے خوبصورت کوئی ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا چہرہ، دیٹ شوڈ بی یور گول، وہ سب سے بڑا گول ہے، سب سے بڑا گول ہے۔ قیامت والے دن جنتیوں سے اللہ پوچھے گا کہ کیا تمہیں سب کچھ مل گیا یا کچھ اور چاہیے؟ تو جنتی کہیں گے کہ اے ہمارے رب، آپ نے ہمیں جہنم سے پناہ دے دی، جنت میں انٹر کرا لیا، اور کیا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا حجاب ریموو کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا چہرہ دکھائے گا، اور جنتی دیکھتے رہیں گے، ہزاروں سال دیکھتے رہیں گے۔ اور ابن القیم نے کہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوبصورتی کمپیئرڈ ود دا یونیورس از لائک اے ڈراپ ان دی اوشن۔ آپ سوچیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بنانے والا اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے والا اللہ ہے، کائنات میں جتنی خوبصورتی ہے اس کو بنانے والا اللہ ہے، تو امیجن اللہ کتنا خوبصورت ہے۔ تو جب آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ کتنے خوبصورت کریٹر کے سامنے کھڑے ہیں، تو اس سے لو لایا جا سکتا ہے، اللہ کی بیوٹی، اللہ کا او، ٹھیک ہے۔ اگر آپ امیجن نہیں کر سکتے اللہ کے بیوٹی کو، دوسری ریزن، دا وے اللہ ٹریٹس یو، سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح انسان کو ٹریٹ کرتا ہے ایون پیرنٹس نہیں کر سکتے، نو ون کین ٹریٹ لائک دیٹ۔ اللہ اتنے چانسز دیتا ہے آپ کو، اتنے چانسز دیتا ہے آپ کو، اللہ آپ کے عیب چھپاتا ہے، اللہ نے آپ کے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے۔
अल्लाह ताला ने आपको जिंदा रखा हुआ है बजज इसके कि हम अल्लाह की डिसोबीडियंस करते हैं, रेगुलर डिसोबीडियंस करते हैं। अल्लाह फरिश्तों को रोकता है, रुक जाओ 6 घंटे, 6 घड़ी का लफ्ज आता है ना हदीस में कि जब कोई शख्स गुनाह करता है अल्लाह फरिश्तों को रोक देता है, अभी रुको, अभी ना लिखना। 6 घड़ी रोकता है अल्लाह, 6 आवर्स में भी। तो शायद रिपेंट कर ले, शायद तौबा कर ले, शायद मेरी तरफ रिटर्न कर जाए, ठीक है। इसीलिए स्कॉलर्स कहते हैं कि आपका सोने से पहले लास्ट अमल गुनाह ना हो, क्योंकि अगर मौत आ गई तो फिर तौबा नहीं है, फिर मौत, आपको पता है फिर सोता है जब बंदा 6 घंटे से ज़्यादा ही सोता है ना, ऐसा ना हो कि वो गुनाह भी लिखा जाए और अल्लाह माफ़ करे मौत भी आ जाए। तो लास्ट अमल मेक श्योर शुड बी गुड, रिपेंट करके सोया करें, डजेंट मैटर उससे पहले क्या किया, खुदा ना खास्ता, लेकिन लास्ट अमल शुड बी गुड, शुड बी गुड। और 6 आवर्स अल्लाह ताला फरिश्तों को वेट कराता है। ये मोहब्बत नहीं तो ये क्या है? अल्लाह ताला जो है वो हमें इम्यून सिस्टम अल्लाह ने ऐसा दिया हुआ है, कितनी चीज़ों से अल्लाह हमें प्रोटेक्ट कर रहा है, कितनी बीमारियों से हमें प्रोटेक्ट करता है अल्लाह सुब्हान ताला। इसी तरह आप देखिए कि अल्लाह सुब्हान व ताला हमारे मामलात को कैसे हैंडल करता है। अगर हमें पता लग जाए तो हम सजदे से ही ना उठे, द वे ही हैंडल्स आवर अफेयर्स। तो इतने चांसेस जो रब दे रहा है और इतनी मोहब्बत जो अल्लाह दिखा रहा है और जो वेट कर रहा है हमारा, तो नमाज में उन इमोशंस को लाना चाहिए कि मैं उसके सामने खड़ा हुआ जो मुझे सबसे अच्छा ट्रीट करता है। इसी तरह आप देखें, तीसरी रीज़न मैंने क्या बताई थी कि उस इंसान के एट्रीब्यूट, तो अल्लाह तो खालिक है, अल्लाह के तो परफेक्ट एट्रीब्यूट्स हैं। अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा जेनरस है, अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा मर्सीफुल है, अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा पावरफुल है, अल्लाह सुब्हान ताला सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। तो इतने ज़बरदस्त क्रिएटर के सामने जब आप खड़े हुए हैं जो कि सोर्स ऑफ पीस है एंड सोर्स ऑफ एवरी गुड है, तो लव को लाया करें, लव ऑफ अल्लाह, ओके। फिर होप ऑफ अल्लाह, होप फ्रॉम अल्लाह। यू शुड ब्रिंग होप इन योर सलाह कि मुझे अब माफ़ फरमाएगा अल्लाह, मैं होप के साथ नमाज में एंटर हुआ हूँ या एंटर हुई हूँ, अल्लाह ताला विल हैव मर्सी अपॉन मी, ये होप है। और मैंने जो भी गुनाह किया अल्लाह ताला से मैं होप करता हूँ या करती हूँ कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमाएगा, दैट इज़ दी होप। और यू होप टू मीट अल्लाह सुब्हान ताला। हदीस में आता है कि जो कोई अल्लाह से मिलना चाहता है अल्लाह उससे मिलना चाहता है, सही हदीस है, ठीक है। तो ये फीलिंग लाई जा सकती है नमाज में कि आई एम होपफुल टू सी अल्लाह सुब्हान ताला, टू मीट अल्लाह सुब्हान ताला। तो होप का बड़ा रोल है। इसी तरह फियर का बहुत रोल, देखिए फियर भी होना चाहिए। फियर क्या है कि मैं रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा हो गया और मैंने सही से नमाज पढ़नी है और मैंने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है सजदे में जाके, तो उसमें थोड़ा सा अपने एक्सप्रेशंस में वो चीज़ लाई जा सकती है। फियर का मतलब वो वाला फियर नहीं है, जैसे फियर्स की इकसाम है ना, अल्लाह से फियर ये नहीं होता जैसे सांप का फियर। सांप का फियर तो नेगेटिव फियर है ना, या शेर का फियर तो नेगेटिव फियर है, दैट इज नॉट फियर ऑफ अल्लाह। ये वो वाला फियर है जिसमें रेवरेंस है, रेवरेंस वाला, हेबा, हेबा कहते हैं इसको, हैबत। आपके फादर की आप पर हैबत है कि नहीं है? अगर अच्छा रिलेशन है आपका फादर के साथ, ठीक है, आपकी मदर की हैबत है कि नहीं है आपके ऊपर? इज्जत की वजह से है ना, लव की वजह से। थोड़ा सा डर है, डर किस बात का है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं बहुत ऑनरेबल है, अगर उनके सामने बात आ गई तो वो कैसा फील करेंगे। ये वाली हैबत चाहिए अल्लाह के सामने खड़े होके, ठीक है, कि अब मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ या खड़ी हूँ। तो अल्लाह ताला के सामने खड़े होते ज़रा एक्सप्रेशंस भी लाने चाहिए इंसान को। थोड़ा सुभाना रब्बिल अजीम कहते हुए मतलब रोने वाला चेहरा भी बनाया जा सकता है कि अल्लाह आप अजीम है, मेरे गुनाह बहुत ज़्यादा है लेकिन आप तो सबसे अजीम है, आप मुझे बख्श देंगे। तो जब तक आप इमोशंस नहीं लाएंगे अपनी नमाज में, टाइम नहीं देंगे अपनी नमाज को, तब तक आपको नमाज में मज़ा तो नहीं आने वाला।